کا تو رسول ہوں، بعض کا نہیں ہوں، ایسا نہیں۔ یہ آیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ سبحان صحیح بخاری اللہ. اور مسلم میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں۔ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے تھے مبعوث ہوئے، اور میں سرخ و سیاہ ہر سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ. میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھیں۔ جو بھی مال غنیمت ہوتا حکم تھا اس کو جلا دو، جو بھی کافروں سے مال لیا جاتا تھا جنگ میں وہ حکم تھا جلا دو، اب بیکار و ضائع ہو گیا، جی. لیکن حضور کے لیے حلال کر دی گئی غنیمتیں۔ میرے لیے زمین پاک کر دی گئی اور پاک کرنے والی بن گئی۔ ہم تیمم کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ. جہاں چاہیں زمین میں نماز پڑھ سکتے، پوری بے شک. زمین ہمارے لیے مسجد ہے، بے جدھر شک. چاہیں۔ یہ بھی حضور کے صدقے میں، ماشاء اللہ. ورنہ مخصوص جگہ ہوتی تو پھر ڈھونڈتے رہتے، اب نماز پڑھنی ٹائم ختم ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تو حکم نہیں ہے پڑھنے کا، خاص جگہ پہ حکم ہے، تو جہاں دل ہے نماز پڑھ پڑھ لو. لیں۔ میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی ہے، تیمم کے قابل، اور مسجد کی گئی، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں مرضی نماز پڑھ لے، سبحان اللہ. جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائے گی۔ اللہ. حضور 1 مہینہ کی مسافت ہوتے تھے، دشمن پہ ایک روب پڑتا تھا اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ سبحان اللہ. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعوے کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا اور ان کے تمام امور کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میں تم سے کہوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ماشاء اللہ. اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے اور شک. جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول کو بھیج دے تو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ. تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ان کا شاگرد استاد ہے، ہے. ہاں، میں استاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اے لوگو تم ان کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دیں اسے کرو، اور جسے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، بے شک. تاکہ تم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ۔ سبحان وَمِن اللہ. قوم موسیٰ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم رہی۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہے؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور نہ ہی انبیاء کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ جو بھی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان جی. کرتا ہے، گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تاکہ یہ باہم حسد نہ کرے اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی نوبت نہ آئے۔ آیت کے بقیہ حصے کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 57 اور 60 میں گزر چکی ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا
हादिहिल क़रिया, اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو، اس میں جو چاہو کھاؤ اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان ان اللہ، میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کے تحت گزر چکی ہے کہ جب ان پہ اتنا کرم ہوا، ایک میدان میں انہیں کہا گیا ادھر ہی رہو اور یہاں پہ تمہیں سب ملے گا، سائے کے لیے بادل آ جاتا تھا، کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی سوٹ نیا رہتا تھا، ہر وقت ہی نیا رہتا تھا۔ کیسا ان پہ کرم تھا کہ نہ کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، نہ صابن کی ضرورت ہے، نہ نہانے کی ضرورت ہے، ہر وقت بال بھی فریش، جسم بھی فریش، تر و تازہ، کپڑے بھی صاف ستھرے، نہ میلے ہوتے تھے۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے لیے کپڑے خریدنے بھی نہیں پڑتے تھے، اس کے ساتھ ہی لباس پیدا ہوتا تھا، اللہ، اور بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا لباس بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، سبحان اللہ، کھانا فری میں مل جاتا تھا، اور بڑا ٹیسٹی کھانا، من اور سلوا، وہ بھی جنت والے کھانے ان کو مل رہے تھے، اتنے مزیدار کھانے، جنت کے کھانا کیسا ٹیسٹی ہوگا۔ اتنی سہولتیں ملی، حکم کیا تھا؟ بھائی ادھر ہی رہو، کھاؤ پیو موج کرو۔ تو اس دروازے سے گزرنا ہے تو معافی مانگتے ہوئے گزرنا ہے، استغفار کرتے ہوئے گزرنا ہے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ اب کتنا آسان سا کام تھا، نہیں یہ نہیں کرنا، جان بوجھ کر دروازے گزرے، جس طرح کہا گیا تھا اس طرح جھکے گزرو، اس طرح نہیں گزرے، الٹ کیا، جو اللہ پاک نے فرمایا تھا اس کو الٹ کیے۔ پورے ہم نے سٹوری سنی ہے سورہ بقرہ کے اندر، تفصیلی واقعہ۔ تو انسان جو ہے نا یہ نافرمان ہو جائے تو پھر آسان کام ہی نہیں کرتا، مشکل کام کو تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، آسان سا کام اللہ نے فرمایا یوں کر لو، اس دروازے سے گزرو، اور یہ کہتے ہوئے گزرو اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اس طرح کون سا مشکل کام تھا؟ اس کے بدلے میں کتنا کچھ ان کو مل رہا تھا، نعمتیں مل رہی ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے، اور جس کھانے کے لیے بندہ ساری زندگی کماتا رہتا ہے، سارا دن تکی کھاتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور یہی فری مل جائے، بندہ تو انسان کی مان لیتا ہے، وہ جو کہتا ہے سارا دن بندہ اس کی مانتا رہتا ہے، جو بندے کو تنخواہ دیتا ہے اس کی مانی پڑتی ہے۔ تو جو رب اتنا کچھ دے دے، جنت کے کھانے دے، لباس بھی، اب کپڑا بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، ہوتا ہی ہے روٹی کپڑا مکان، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، تینوں مل جائیں اور چاہیے کیا؟ تینوں ملی ہوئی، ان کے بعد پھر بھی نہیں مانی، پھر کیا ہوا؟ عذاب آیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی تفسیر پوری ڈیٹیل سے ہم نے، دلچسپ یہ واقعہ ہے، اس میں بڑا سیکھنے کے لیے سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 59 میں ہم نے سنا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حکم تو تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ حطۃ کا مطلب ہے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس دروازے سے گزرنا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے ایک مذاق کرتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے انہوں نے کہا حنتۃ، وہ حطۃ کہہ دیتے نا، ایک نون کیوں بیچ میں لگا دیا، ایک لفظ فالتو کیا نا، چلو کم کر دیتے، فالتو کی، اپنی انرجی بھی ویسٹ کی تھوڑا فالتو بول کے، حنتۃ کہہ دیتے جو اللہ نے فرمایا تھا، حنتۃ فی شعیرۃ، ایک دو لفظ بیچ میں نون بھی ڈال دیا اور اگلے بھی فی شعیرۃ یہ بھی بیچ میں ڈال دیا، جو اللہ نے فرمایا تھا وہ نہیں مانی، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، تو اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور طاعون کی وبا ان پہ یہ عذاب کی صورت میں نازل ہوئی، جس سے ایک ساتھ میں 24,000، ایک سیکنڈ میں 24,000 اسرائیلی مرتے تھے طاعون کی وجہ سے۔ یہ پھر اللہ کی جب نہ مانے تو پھر ایسے عذاب آتے ہیں، اور آسان بات بھی نہ مانے تو یہ انسان ہے، جب نافرمانی بھی آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے آسان کام مل رہا ہے یا اس کے بدلے میں نعمتیں کتنی مل رہی ہیں، بڑا ناشکر ہے بندہ۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے مشکل احکام تو ملتے ہی نہیں ہے نا، اللہ پاک اتنی ہی احکام دیتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکے، ہماری طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، جو ہم کر سکتے ہوں وہ حکم ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے، آمین، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔